الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز فلا تک فی مریۃ مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص ولقد آتینا موسیٰ الکتاب فاختلف فیہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وإنہم لفی شک منہ مریب صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 110 تک سورہ ہود ہے اور پارہ 12 ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، سو وہ بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ آگ میں ہوں گے اور ان کا مقدر وہاں کیا ہوگا؟ چیخنا اور چلانا۔ جب گدھا ہینگتا ہے، گدھا آواز نکالتا ہے تو اس کی ابتدائی آواز زفیر کہتے ہیں جو بلند ہوتی ہے، وہ کسی کو اچھی لگتی نہیں، اور اس کی آخری آواز کو شہیق کہتے ہیں جو نسبتاً آہستہ ہوتی ہے، جو نسبتاً کیا ہوتی ہے؟ اور سینے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس لیے بلند آواز سے چلانے کو زفیر اور آہستہ آہستہ نالہ و فریاد کرنے کو شہیق سے تعبیر کیا ہے۔ چیخ بھی رہے ہوں گے اور دل سے ان کی آواز بھی نکل رہی ہوگی درد سے، یہ ان کی حالت ہوگی وہاں پہ آگ میں۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ الا ما شاء ربک، جتنا چاہے آپ کا پروردگار، مگر جتنا چاہے آپ کا پروردگار۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ مرتبہ کمال تک آپ کو پہنچانے والا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور وہ جو خوش نصیب ہیں تو وہ نعیم جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر جتنا چاہے گا آپ کا رب۔ وہاں بھی جتنا چاہے گا آپ کا رب اور یہاں بھی جتنا چاہے گا آپ کا رب۔ عطاء غیر مجزوز، یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی، یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آیت میں آسمان اور زمین سے مراد موجودہ آسمان و زمین مراد نہیں، کیونکہ یہ تو اس وقت فنا کر دیے جائیں گے، بلکہ عالم آخرت کے آسمان و زمین مراد ہیں جو ابدی ہوں گے۔ اور اگر آیت میں یہی آسمان و زمین مراد ہوں تو پھر کفار کے ابدی عذاب کو ان الفاظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب جب کسی چیز کی ابدیت اور دوام کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو انہی الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ ابن قتیبہ، ابن الانباری اور فرا جو لغت نحو کے امام ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ استثناء ہے جسے عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا، محض اظہار قدرت و اختیار کے لیے ذکر کیا گیا ہے، جیسے سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ میں ہے۔ یہ صرفی نحوی بحث ہے۔ اہل جنت کو جن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا وہ ایسے نہیں ہیں جن کا سلسلہ کچھ مدت کے بعد منقطع ہو جائے، بلکہ ان خوش نصیبوں پر ان کے خداوند کریم کے فضل اور جود و عطا کی بارش ہمیشہ ہمیشہ برستی رہے گی۔ فلا تک فی مریہ، تو اے سننے والے نہ ہو جا تو شک میں، یعنی جو سننے والا ہے تجھے شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی خطاب عام قاری کو ہے، کیونکہ حضور کے متعلق تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس صدر منشرح اور قلب منور میں اس قسم کے شبہ کی پرچھائیاں تک بھی پڑ سکیں۔ اس سے پہلے کئی مقامات پر اس مسئلہ کو شرح و بس سے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بھی ہم جو پڑھنے والے ہیں ہمیں مخاطب کر کے کہا گیا۔ مما یعبد ہؤلاء، ان کے متعلق جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ نہیں پوجتے مگر ایسے ہی جیسے پوجتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے۔
وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم یقیناً پورا پورا دینے والے ہیں انہیں ان کا حصہ جس میں ذرا کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اختلاف کیے جانے لگا اس میں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی آپ کے پروردگار کی جانب سے تو فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ایسے شبہ میں ہیں اس کے متعلق جو بے چین کر دینے والا ہے۔ جس طرح اہل مکہ قرآن کے متعلق دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، بعض لوگ اس کی صداقت پر ایمان لے آئے اور ان کی ایک بھاری اکثریت اس کو کلام الہی ماننے سے بھی انکار کر رہی تھی۔ اے محبوب ان کے طرز عمل پر آپ پریشان و حزین نہ ہو، ایسا ہوتا ہی آیا ہے۔ حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتاری گئی تھی اس پر بھی تو سب ایمان نہیں لائے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ منکرین پر فوراً عذاب آتا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہوتا، لیکن آپ کا رب ان کے بارے میں ایک فیصلہ فرما چکا ہے، اس لیے اس کے پیش نظر فوراً عذاب نہیں اتارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔